پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آج 6.5 سال کے بعد جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 35% سے 4.9% پہ آیا ہے. ریٹ آف انفلیشن کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا عام آدمی کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو انفلیشن کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے, فارن پالیسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. آج کی پریس ٹاک جو ہے وہ امپورٹنٹ 2 وجوہات کی وجہ سے ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچھلے 9 ماہ میں جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اور جتنے بھی جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں ود فارن کنٹریز آلسو, تو سب سے پہلے تو میں اپنی پریس کانفرنس کے آغاز میں ہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آج 6.5 سال کے بعد جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 35% سے 4.9% پہ آیا ہے. اس میں یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت سے میڈیا کے حضرات کو بھی سن رہی تھی. میرے خیال میں یہ ایک نیشنل سیلیبریشن کی نیوز ہے. اس میں کوئی جماعت یا کوئی میڈیا اونر یا کسی کے ساتھ اگر آپ نے اپنی اور کوئی کرٹیکل چیز نکالنی ہے تو اس پہ اور بہت سے ایشوز ہوں گے, لیکن بحیثیت قوم, بحیثیت ایک نیشن کے 6.5-7 سال کے بعد 35% کا ریٹ آف انفلیشن 4.9% کے اوپر آیا ہے. اسی کا جو ایفیکٹ ہے وہ ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے اور ابھی 15% ہے, لیکن انشاءاللہ اگر انڈیکیٹر سسٹین کیا تو 15% سے نیچے انٹرسٹ ریٹ ہوگا. اور اس پہ جب ریٹ آف انفلیشن کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا عام آدمی کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اور پھر جو اکنامکس ہے, جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس سے بھی پر کیپٹا انکم کے اندر فرق پڑتا ہے. تو اس میں شہباز شریف صاحب کو ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور اسی طرح ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ بڑے عرصے بعد جو ہمارے دوست ممالک ہیں, جو ہماری فارن پالیسی ہے, چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, چاہے وہ SCO کنٹریز ہوں, چاہے وہ یورپین چاہے وہ US اسٹیٹس ہوں, آپ نے دیکھا کہ کس طرح ریوائول آف فارن پالیسی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے شہباز شریف کے پاس, یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس. اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب کے اندر وہ تمام صوبے جو ختم ہو چکے تھے 2018 کے بعد, جو صوبہ شہباز شریف کا صوبہ, ترقی کرتا صوبہ جس میں منصوبے تھے, بجلی کی پیداوار تھی, لوگوں کو ریلیف مل رہا تھا, خدمت کے منصوبے تھے, ٹرانسپورٹ کے منصوبے تھے, کہاں گئے 18 سے 23 تک 22 تک؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو انفلیشن کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے, فارن پالیسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, ملک کے اندر گروتھ شروع ہو جاتی ہے, انڈسٹری کو گروتھ ملتی ہے, جو آپ کے عام لوگ ہیں ان کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے. پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کا اگر 8 مہینے 9 مہینے کا آپ تمام جو منصوبے ہیں ان کو ایک طرف ان پہ نظر ڈالیں تو عوامی ریلیف کی تاریخ رقم کر رہی ہیں. مثال نہیں ملتی کہ جو پچھلے 9 ماہ میں جس قسم کے منصوبے, چاہے وہ زراعت ہو, چاہے وہ IT ہو, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے وہ یوتھ پروگرامز ہوں, چاہے وہ خدمت کارڈ ہو, چاہے وہ مائنورٹیز ہوں, آپ دیکھیں کہ ہر شعبے میں جو پاکستان کی عوام ہے وہ سینٹر ہے, ان کا ریلیف سینٹر ہے. اگر پیٹرول میں کمی ہوتی ہے تو فوری طور پر ٹیمیں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں کہ جو بسوں کے کرائے ہیں, گاڑیوں کے کرائے ہیں وہ کمی ہو. جب انفلیشن ریٹ میں کمی ہوتی ہے تو روز صبح ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ ریٹ لسٹ دیکھتی ہیں کہ آج سبزی منڈی میں کون سی چیز, کون سی اشیاء کا انکریزنگ ٹرینڈ ہے, کون سا ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے. DCs کو ان کے ٹاسکس لگتے ہیں, DCs کی KPIs بن گئے ہیں, پولیس کے KPI بن گئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کل آپ نے دیکھا کہ ہونہار اسکیم تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام, 30,000 بچوں کو ان کی میرٹ کے اوپر ان کی مرضی کے مطابق ان کی یونیورسٹی میں اسکالرشپ دی گئی. چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو, چاہے وہ جو منصوبہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں, جس قسم کا منصوبہ بھی دیکھ لیں, اس میں عوامی ریلیف کی مثال نہیں ملتی اس سے پہلے. اور اسی طرح آپ جس شعبے پہ میں بات کرنے لگی ہوں آج, کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹ اور اسموگ. جو اسموگ ہے
اس میں آپ اگر دیکھیں کہ پچھلے 8 سے 9 ماہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں جو کام ہوا ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی. اور اس لیے نہیں میں کہہ رہی, میرے پاس وہ تمام شواہد موجود ہیں, میرے پاس وہ تمام ایویڈنس موجود ہیں جو میں روزانہ کی بنیاد پر اسموگ الرٹ کے نام پر میڈیا کو بھی ایشو کرتی ہوں. اس میں جو سب سے پہلے میں آپ کو مختصراً بتانا چاہوں گی, آپ کے پاس ڈیٹیل بھی موجود ہے, اسکرینز پہ ویڈیو لگا دیں اگر آپ دیکھیں کہ اب تک سب سے پہلے اسموگ میٹیگیشن پہ 3 ماہ, اسموگ مینجمنٹ پہ 3 ماہ کام ہوتا تھا. اسموگ آ گئی, اکتوبر سے جنوری تک اب اس کو مینج کریں. لیکن جو اسموگ میٹیگیشن ہے کہ اسموگ کو کم کیسے کرنا ہے, اسموگ کا خاتمہ کیسے کرنا ہے, اسموگ کے جو سیکٹورل چیلنجز ہیں کہ ہر سیکٹر کے اہداف کیا ہوں گے, اس کی بجٹ ایلوکیشن کیا ہوگی, اس کی ٹیکنالوجی کیا ہوگی, اس کی ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کیا ہوگی, یہ کمپلیٹلی ایک مسنگ لنک تھا. 8 مہینے میں آتے ہی مارچ کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس کی قیادت کی اور اس کے اندر انہوں نے تمام سیکٹورل ہول آف گورنمنٹ ایک آواز اور تمام سیکٹرز کو ٹارگٹس دیے, مائل سٹونز دیے اور پنجاب کا پہلا اسموگ میٹیگیشن 10 سالہ منصوبہ بنایا ہر سیکٹرز کو اہداف دے کر. اگر میں بھٹے کی بات سے بات شروع کروں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ہم مینج کرتے تھے تو مینج کرنے کے لیے ہم نے بخوبی کام کیا ہوگا اسموگ مینج کرنے کے لیے, لیکن کیا کرتے تھے, بھٹوں کو سیل کر دیتے تھے. جیسے ہی اسموگ ختم ہوئی وہ انسیل ہو کر وہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے تھے. 1094 بھٹے کو ڈیمولش کیا گیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 1000 بھٹے کو ڈیمولش کیا گیا ہے. پہلے ان کو نوٹسز دیے, کمپلائنس دی, SOP دی, جب نہیں ہوا تو قصور کا بھٹا میں نے خود جا کے گروایا کیونکہ وہ کسی انفلوئنشل گروپ کا تھا. اور اس کے بعد وہ جو جن نے کمپلائنس نہیں کی وہ 1094 بھٹے بلا تفریق, بڑا بھٹے اونر ہے, چھوٹا بھٹا اونر ہے, میڈیم والا اونر, سب کو ڈیمولش کر کے ان کو زگ زیگ پہ کنورٹ کرنے کی پوری کوشش کی. اور اس کے بعد QR کوڈ لگایا کہ جو ان کا دھواں اس کے بعد نکلے گا اس کے اوپر سرویلنس ہوگی, اور ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کی سرویلنس کی پہلی دفعہ اس کو شروع کیا. اسی طرح انڈسٹری کے اندر 219 یونٹ جو ہیں وہ ڈیمولش کیے گئے. اور ڈیمولش کیوں کیے گئے؟ کسی انڈسٹری کو ڈیمولش کرتے ہوئے مجھے خوشی نہیں ہوتی, لیکن یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. جب EPA آپ کو نوٹس دیتا ہے, آپ کو مدت دیتا ہے, اس کے بعد کمپلائنس کا ٹائم دیتا ہے, اگر انہوں نے تو 219 پلانٹس کو ڈیمولش کیا, 1368 پلانٹس کو سیل کیا. انہوں نے کمپلائنس دی تو اس کے بعد ان کو کھولا. یہ پہلے کبھی اس طرح اسموگ سے پہلے نہیں ہوتا تھا. اسموگ کے وقت آپ ضرور سیل کرتے تھے, بند کرتے تھے, لیکن یہ اور ان کو انگیج کیا. یہ نہیں کہ باہر جا کے آپ نے ان کے اوپر تالے لگا دیے یا ان کو ڈیمولش کیا, ان کو انگیج کیا, ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا, ان کو SOP دیے, ان کو کمپلائنس کے طریقے بتائے, اور اس کے بعد اور پھر ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی. ہینڈ ہولڈنگ میں ان کو قرضہ دیا کہ اسمال میڈیم کو, ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کے پیسے نہیں تھے, تو اسمال میڈیم کے اندر ہم نے 1 بلین کا لون ابھی تک ڈسپرس کر کے ان کو 1000 سے زائد جو 100 سے زائد کو انگیج کر کے 80 جو ہے وہ کنورٹ ہو چکے ہیں. 80 یونٹس اس لون اسکیم انٹرسٹ فری پنجاب گورنمنٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی. 80 کنورٹ ہو کے اپنے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگا چکے ہیں. اور اس کے بعد اگر میں خالی ٹرانسپورٹ کی بات کروں تو 41,386 پنجاب کے اندر چلان ہوئے, ان کی انسپیکشن ہوئی, اور اس کے بعد 10,784 صرف لاہور کے اندر چلان ہوئے. امپاؤنڈ کی بات کروں تو پورے پنجاب میں پہلی دفعہ کار کلیمپنگ آن اسموک امیشن اور امپاؤنڈنگ کی رجیم لے کر آئے, جس میں 44,859 گاڑیوں کو امپاؤنڈ کیا گیا پورے پنجاب میں, جس میں 5,188 گاڑیاں صرف لاہور میں امپاؤنڈ اور کلیمپ کی گئیں. اس کے بعد جو کنسٹرکشن سائٹس تھیں ان کو نوٹسز دیے, ان کو کمپلائنس کے SOPs دیے, اور اس کے باوجود جس نے نہیں اپنی کنسٹرکشن کو ان SOPs کے تھرو کیا تو 40 سائٹس کو سیل کیا گیا.
جب کمپلائنس دی تو انہوں نے ہم نے ان کو اوپن کیا. ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھیں تو 1000 سپر سیڈر پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈسٹریبیوٹ کر دیے ہیں. ہم نے 5000 کی ٹارگٹ ہے اور اس میں ہم نے 1000 سے زیادہ کرنے تھے, لیکن 5000 ٹارگٹ تھا لیکن مینوفیکچرنگ کیپیسٹی پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر جو مینوفیکچررز ہیں لوکل, ان کی اتنی 1000 ہی تھی, تو 1000 مینوفیکچر ہو کر ہم نے 4 مہینے کے اندر فصل سے پہلے ان کو سپر سیڈر ڈسٹریبیوٹ کیے, اور 5000 انشاءاللہ ٹارگٹ کے مطابق اگلے جون سے اگلی فصل سے پہلے ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے سپر سیڈر. اور خالی سپر سیڈر نہیں, ہم نے ایگریکلچر کے گرد ایک پوری اکانومی کہ اسٹبل کی برننگ نہ ہو, وہ کلیکشن ہو, اس سے اگر کوئی بائی پروڈکٹ بنتا ہے جس میں ایتھنول ہے, بایو میس پلانٹس ہیں, بایو ریفائنری ہے, اس کا پورا منصوبہ اس کے اندر موجود ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم نے کسانوں کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے سپر سیڈر دینے کے بعد جس سپر سیڈر کی 60% جو کاسٹ ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے دی ہے. 13 لاکھ میں سے 8 لاکھ روپیہ ہم نے دی ہے, اور اس کے بعد انٹرسٹ فری لون ہے جو سپر سیڈر دے کر پھر اب وہ کرائے پہ بھی وہ لوگ دے رہے ہیں, یو سی لیول کے اوپر وہ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح جو انڈسٹری ہے اس میں گجرانوالہ دیوان روڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اس کے پورے روڈ کے اراؤنڈ 33 جو تھیں وہ اسٹیل ملز ہیں. جو دیوان روڈ ہے گجرانوالہ, ان کو پہلی دفعہ انگیج کیا. ان میں 19 کے اندر ابھی اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ڈرائی اسکربرز لگ چکے ہیں, جس سے ان کا دھواں کالا سے سفید ہوتا ہے. پولوشن جو PMT سکورز ہیں اور جو کلین ایئر کے SOPs ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ 33 کی 33 کنورٹ کریں گی اور ڈرائی اسکربر لگائیں گی جو ہم نے ٹارگٹ دی ہے. اسی طرح جو قصور میں رائس ملز کا معاملہ ہے, رائس ملز اور اسی طرح جو میں پہلے اسٹیل ملز, ان کی میپنگ ہو چکی ہے. یہ نہیں کہ جو مل رہا ہے اس کو پکڑ رہے ہیں, اس کو بند کر رہے ہیں, اس کو نہیں. ہم نے اربن یونٹ اور EPA کی اور انوائرمنٹ کی مدد سے پوری میپنگ پہلے کرائی ہے. اس میپنگ کے اندر انڈسٹری کو میپ کر کے ان کے مسائل, ان کے چیلنجز, ان کو دیکھ کر ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے اس کے بعد یہ ہم جو ایکشن ہے وہ لے رہے ہیں. اور ابھی جو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو گجرانوالہ میں دیوان روڈ کے اوپر اسٹیل ملز ہیں, انہوں نے ڈرائی اسکربرز لگا کے اپنی خود جو دھواں ہے اس کو سفید کر رہے ہیں, اور 33 کے 33 کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح قصور میں رائس ملز کا معاملہ تھا. رائس ملز کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ اور میں ٹی وی سے بھی گزارش کروں گی کہ بہت جلدی اسموک کی پریس کانفرنس آپ لوگ کاٹ بھی دیتے ہیں کیونکہ پولیٹیکل بائٹ نہیں ہوتی, لیکن جب شہر نمبر 1 آلودہ ہوتا ہے, نمبر 2 آلودہ ہوتا ہے, تو وہ ہیڈ لائن چلتی ہے بلا تفریق. تو یہ عوام کو بتانا ضروری ہے آپ کے کیمراز کے ذریعے کہ کس طرح پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ کام کر رہی ہے. اسی طرح رائس ملز ٹوٹل جو قصور کے اندر ہے وہ 56 ہیں, جس کے اندر سے 39 جو ہیں وہ ڈرائی اسکربرز لگا چکی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جن کا جو کالا دھواں ہے وہ ڈرائی اسکربر لگانے سے وہ دھواں جو ہے وہ پولوٹنٹ نہیں رہتا, اور اس کے اندر کلین جو دھواں ہے اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کار فٹنس رجیم, کار فٹنس سرٹیفیکیشن موجود ہی نہیں تھی. اس سے پہلے 3 اینالائزر جائکا کی مدد سے 2007 میں وہ مانیٹرز تھے, جو کار فٹنس سرٹیفیکیشن ہے وہ رجیم موجود ہی نہیں تھی. وک اسٹیشن تھے 33 جس میں 3 صرف لاہور میں تھے. اس کو ٹارگٹ دیا ہے کہ ہم 60 ٹوٹل لگائیں گے, 30 انشاءاللہ دسمبر میں کمپلیٹ کریں گے, 31 مارچ تک ہم پورے کے پورے جو مانیٹرز ہیں وہ لگا دیں گے. اسی طرح جو گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفیکیشن ہے, پہلی دفعہ پرائیویٹ ورک شاپس کو اس میں انکلوڈ کیا گیا کہ ہم ان کو لائسنس دیں گے. تو ہم نے جب ان سے بات کی تو ان کے پاس وہ فلو اینالائزر اس کو بولتے ہیں, گیس اینالائزر, وہ ان کے پاس موجود نہیں تھے, پیسے نہیں تھے لگانے کے لیے. ہم نے ان کی بھی سپر سیڈر کی طرح ہینڈ 80% کاسٹ گورنمنٹ آف پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر دے گی. 20% اس کے اندر وہ دیں گے ورک شاپ والے, ان کو فلو گیس اینالائزر وہ اکوپمنٹ لگائیں گے اور گاڑیوں کو سرٹیفائی کر سکیں گے, اور گاڑیاں سرٹیفائی ہوں گی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. اور 20% بھی جو وہ دیں گے وہ انٹرسٹ فری ہے, اور اس کا انٹرسٹ بھی گورنمنٹ آف پنجاب نہیں, وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اندر بینک آف پنجاب پے کرے گا. تو جب کرنا ہو اس کے طریقے بھی نکل آتے ہیں, ان کے میکنزم بھی نکل آتے ہیں, جب انٹینشن ہو کہ لوگوں کی جانوں کو بچانا ہے. 35 لاکھ کا یہ اکوپمنٹ آتا ہے ورک شاپ کا, تو مشکل تھا انویسٹ کرنا کے, اور پھر اس کے اوپر پوری سرویلنس. پہلے بٹا ہوا تھا یہ معاملہ کہ کون گاڑیاں چیک کرے گا, سیف سٹی چیک کرے گا, EPA چیک کرے گا, ٹریفک پولیس چیک کرے گی, یا ٹرانسپورٹ چیک کرے گی. اب پوری کی پوری رجیم جو ہے ٹرانسپورٹ کی, وہ اس دن وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہم نے EPA کو دے دیا ہے. EPA 250 کی فٹنس سرٹیفکیشن آف دا وہیکل کی ایک اسکواڈ بنا رہا ہے. انشاءاللہ
موٹر بائکس آ چکی ہیں اور نیکسٹ ویک سے ہم اس 250 اسکواڈ جو صرف گاڑیاں چیک کرے گا, وہیکل چیک کرے گا, اس کا کام شروع ہو جائے گا. وہ سارا ہم نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو دے دیا. اسی طرح جو سرکاری گاڑی ہے اس محکمے کے سربراہ کو بتا دیا ہے, سیکٹری کو, کہ 30 جنوری تک اپنی گاڑیوں کو سرٹیفائی کرائیں, ورنہ جس پارکنگ میں جو گاڑی سرکاری کھڑی ہوگی اس کو ادھر ہی کلیمپ کر دیا جائے گا. کسی قسم کی کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی. نوٹیفیکیشن کل اس کا بھی ایشو ہو گیا, وہ بھی میں نے میڈیا کو دیا تھا. اور جو AQI مانیٹرز ہیں جس کی میں بات کر رہی تھی, وہ جائکا کی مدد سے پہلے 3 مانیٹرز تھے. ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں تھا. سوئس ایئر کا ڈیٹا آپ سب بھی دیکھتے ہیں, AQI کا ہم بھی وہی دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اکوپمنٹ ہی نہیں تھا. تو پہلی دفعہ 7 بلین کے پیسے دیے چیف منسٹر پنجاب میں, جس میں AQI مانیٹرز ہیں, جس میں گیس اینالائزرز ہیں, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے لیے ہوں, چاہے وہ انڈسٹری کے لیے ہوں. فیول چیکنگ لیبز پہلی دفعہ متعارف کرائی جا رہی ہیں کہ جو فیول کی کوالٹی ہے جو وہیکل میں ڈلتی ہے وہ کیا ہے. اور فیصل آباد, گجرانوالہ اور لاہور سے ہم سٹارٹ کریں, کیونکہ سب سے زیادہ جو گاڑیاں وہیکلز ہیں وہ ان ڈویژنز کے اندر رجسٹرڈ ہیں. اور وہ 3 لیبز سے ہم شروع کر رہے ہیں لاہور میں جو ڈویژن ہے, اور اسی طرح فیصل آباد اور گجرانوالہ کے ہم فیول کی ٹیسٹنگ پہلی دفعہ پنجاب میں شروع کی جا رہی ہے. اسی طرح AQI مانیٹرز 3 تھے, جائکا کی مدد میں کئی مل گئے 2007 میں, اس کے بعد کوئی AQI مانیٹر لگا ہی نہیں, سب پرائیویٹ لگے ہوئے تھے. 60 کا ٹارگٹ ہے, 15 انسٹال ہو گئے ہیں, 30 انشاءاللہ دسمبر کی 30 سے پہلے ہم انسٹال کریں گے. 31 مارچ سے پہلے ہم پورے کے پورے 60 AQI مانیٹرز پورے پنجاب کے اندر انشاءاللہ ہم انسٹال کریں گے. جو ای وہیکل رجیم ہے کہ کیسے یہ معاملے کی جڑ تک جانا ہے, کہ کیسے ہم تقریباً وہ والنریبل ڈسٹرکٹس, لاہور جس میں ڈویژن جس میں سب سے پہلے لاہور کا نام آتا ہے, کیونکہ لیکن اس سال ہم نے سرپرائزز اور بھی ڈسٹرکٹس اور ڈویژن اور سٹیز میں دیکھے ہیں AQI انکریز ہوتا ہوا. تو اس میں ہم جو گاڑیاں ہیں, جو بسز ہیں, وہ ایک بہت بڑا 300 ملین 70 ارب کا پروجیکٹ لے کر آ رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, جس کے اندر ہم پوری جو لاہور ڈویژن کے لیے 400 بسز, پورا ای میس ٹرانزٹ الیکٹرک بسز کا پورا نظام, فیڈر بسز, آگے 2 ویلر, آگے 3 ویلر, ان کو کیسے کنورٹ کرنا ہے, الیکٹرو فٹنگ کیسے کرنی ہے. صرف ہمارا معاملہ الیکٹرو فٹنگ پہ کہ جو آپ کے پاس موٹر بائک موجود ہے اس میں پرزہ لگا کے کیسے اس کو کرنا ہے, وہ صرف ہم اس کی پرائس کے اوپر نیگوشیٹ کر رہے ہیں جو مینوفیکچررز ہیں, اور مینوفیکچررز کو کیسے انسینٹیوائز کرنا ہے. جو پورا ایک چارجنگ کا انفراسٹرکچر ہے, پورا ایکو سسٹم ہے, ڈیپوز ہیں, چارجنگ سٹیشنز ہیں, اس پورے کا نظام ان 400 بسز, 2 ویلرز, 3 ویلرز, بائی بیک پالیسی, جو ہماری اولڈ بسز ہیں 10 سال سے پرانی بسز ہیں, ان کو کیسے ہم نے سڑکوں سے ہٹانا ہے. ہم نے ان کو لاہور میں تو اس اسموک سیزن میں آنے نہیں دیا, لیکن ہنگامی بنیادوں پہ 27 بسز جو ہیں وہ جنوری کے اندر آ جائیں گی. 400 بسز کا یہ پروجیکٹ ہے ای میس ٹرانزٹ کا, جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے شروع کیا ہے. اسی طرح 52 لاکھ موٹر بائکس رجسٹرڈ ہیں, ان کو کس طرح بدلنا ہے, ان کی فٹنس سرٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے, ان کی الیکٹرو فٹنگ کیسے کرنی ہے, ریٹرو فٹنگ کیسے کرنی ہے, ان کے پورے نظام, چارجنگ سٹیشن, ایکو سسٹم کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے جو یہ پروجیکٹس ہیں. اسی طرح جو اسٹیشنز ہیں وہ کیسے بڑھانے ہیں, جو چارجنگ سٹیشنز ہیں, کیونکہ یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کیسے ان کو کیا جائے. اربن پیٹرولنگ جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وہیکل کے اندر شروع کر رہے ہیں اس اسکواڈس کے ذریعے, جیسے ڈولفن تھی لا اینڈ آرڈر کو دیکھتی تھی, اسی طرح گاڑی سے نکلتا ہوا دھواں کی ایک پوری سیپریٹ اسکواڈ جو ہے وہ EP کے اندر بنائی جا رہی ہے. اگلے ہفتے اب موٹر بائکس آ گئے ہیں 250, اگلے ہفتے وہ کام اپنا شروع کر دیں گے. اسی طرح جو مینوفیکچررز ہیں کہ کیسے ہائیبرڈ کی طرف جانا ہے, کہ اگر کوئی گاڑی ہے ڈیزل پہ, پیٹرول پہ, تو اس کو ہائیبرڈ کیسے کیا جا سکتا ہے, وہ مینوفیکچررز کو کیسے اس کے اندر انسینٹیوائز کرنا ہے, وہ اس کے اندر پورا موجود ہے. میپنگ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم وہ کر رہے ہیں. پھر ایویڈنس کی بہت کمی تھی کہ کیا ہو کیا رہا ہے, کہ کیسے ایٹماسفیرک پریشرز ہیں, کیسے ایٹماسفیرک کنڈیشنز ہیں, پھر جو ہماری لوکل کنڈیشنز ہیں وہ کیسے اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. پھر میں نے آپ کو مانیٹرز کی بات کی کہ ایویڈنس اس کے اوپر پورے کی پوری ایک اسموگ آبزرویٹری, کہ جہاں آپ لوگوں کی بھی مدد کی جائے,
کہ اگر وہ میڈیا کو ڈیٹا چاہیے, سٹیزن کو ڈیٹا چاہیے, 1373 ایپ تو بن گئی, گرین ایپ بھی بن گئی, لیکن وہ ڈیٹا فیڈ کہاں سے ہو رہا ہے اوتھینٹک طریقے سے اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں, وہ بھی اس پورے 10 سالہ منصوبہ کا حصہ ہے. لیکن وہ ہم انشاءاللہ اسی سال جو اگلا فائنینشیل ایئر ہے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے, اس میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں, میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی مدد انہوں نے ہماری کی ہے اسموگ کی آگاہی میں, جتنی مدد آپ لوگوں نے کی ہے, میں آپ رپورٹرز کا, میں میڈیا کا, کیمرہ مین جو یہاں آ کے ہماری بات سنتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں, میڈیا ہاؤسز کا, میڈیا اونرز کا, بیورو چیف جن کو میں دن رات تنگ کرتی ہوں, نیوز ڈائریکٹرز جن کو میں تنگ کرتی ہوں روز, ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.